لمبی نہیں کرنا چاہتا، اس سے شروع کر رہا ہوں کہ حضرت قائد اہل سنت، آپ کو لوگ اس سے پہلے قائد اہل سنت تو کہتے تھے لیکن عملی مظاہرہ نہیں تھا۔ آج صرف کہا نہیں، تمام اہل سنت کے مکاتب فکر کو بٹھا کر آپ کے اس پیش کیے ہوئے اعلامیہ نے بتا دیا کہ آپ حقیقی قائد اہل سنت ہیں۔ اگلی بات، وقت چونکہ مختصر ہے، میں ایک جملہ شہداء اسلام کانفرنس میں کہا تھا مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، میں وہ جملہ کہتے ہوئے کہنے لگا ہوں، شہیدو تم بہت یاد آتے ہو، شہیدو تم بہت یاد آتے ہو، یوں تو لمحہ بلمحہ یاد آتے ہو، لیکن جب مذہبی امور بولے تو بہت یاد آتے ہو۔ شہیدو تم بہت یاد آتے ہو، یوں تو ہر وقت یاد آتے ہو، لیکن جماعت اسلامی جب وہی بولے تو بہت یاد آتے ہو۔ شہیدو تم بہت یاد آتے ہو، لیکن نظریاتی کونسل جب تمہارا لب و لہجہ بولے تو بہت یاد آتے ہو۔ شہیدو بہت یاد آتے ہو، لیکن پوری قومی اسمبلی متفقہ طور پہ جب تمہاری بولی بولی تو شہیدو بہت یاد آتے ہو، بہت یاد آتے ہو، اور عجیب غضب کماتے ہو، عجیب غضب کرتے ہو، زندہ نہیں ہو پھر بھی دوسروں کو رلاتے ہو۔ بہت یاد آتے ہو، قبروں میں چلے گئے ہو، دشمن کو پھر بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتے ہو۔ بہت یاد آتے ہو، بہت یاد آتے ہو، گستاخوں پہ اب بھی بجلیاں گراتے ہو۔ شہیدو آج آپ کی روحیں متوجہ ہوں گی، اور وہ یقیناً یہ منظر میرا رب انہیں دکھا رہا ہوگا۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد ہماری ایک خواہش تھی، یہاں ہم کیسے آئیں گے اور کس طرح آئیں گے۔ آج ہم ہی نہیں آئے، سبھی آ گئے، اور سبھی نے آ کے وہی کہا جو 22 فروری کو شہید ہونے والے حق نواز نے کہا تھا۔ آج یوں لگ رہا تھا جب ہر ایک میں روح حق نواز آ گئی ہے اور وہ اعظم طارق بنا ہوا ہے۔ ہمارے ذمہ داروں کی گفتگو اتنی سخت نہیں تھی جتنی انہوں نے کی۔ جب ہم نے یہ منظر دیکھا تو شہیدوں بہت یاد آتے ہو، اور تمہاری یاد میں بہت ستاتے ہو، لیکن شہیدوں آج ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں، آپ کے بعد چین سے تو ہم بھی نہ بیٹھے۔ جنازے ہم نے بڑے اٹھائے، 4 بھائیوں کے جنازے اٹھائے، 47 جنازے ایک دن پڑھائے، ہم نے لوگوں کو قبروں کی پاتال میں اتارا۔ شہیدوں بچے قربان ہو گئے، تمہارے پیچھے جوان سے جوان چلے گئے، یہاں تو مقابلے ہو گئے، ہاتھوں میں لگی ہتھکڑیاں روڈوں پر لٹا دیے گئے، خون کی ہولیاں کھیل دی گئی، ظلم و جبر، تشدد و بربریت کے ایک بہت بڑی سلسلے چلے۔ شہیدوں تم سے کہہ رہے ہیں یہ سبھی کچھ ہوا، تمہارے قافلے کا کوئی فرد بکا نہیں ہے، تمہارے قافلے کا کوئی فرد رکا نہیں ہے، تمہارے قافلے کا کوئی فرد ہٹا نہیں ہے۔ وہ کل بھی کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہے۔ یہ اپنوں کی باتیں سنتے رہے، یہ لوگوں کے تانے سنتے رہے، لوگوں کی سخت جملے سنتے رہے، ان پر دروازے بند ہوئے، ان پر مدارس بند ہوئے، ان پر مساجد کے دروازے بند ہوئے۔ شہیدوں انہیں اپنوں نے نکال دیا، بیگانوں میں شمار کر دیا، ہاتھ ملانے کو کوئی تیار نہیں ہوا۔ شہیدوں کی روحوں یہ تو پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے، یہ پھر بھی چلتے رہے، انہوں نے کسی کو خاطر میں نہیں لایا، ملتے ہاتھ ملتے گلے سب دیکھتے رہے، یہ پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے اس کارواں کو آگے بڑھایا۔ میں آج اس منظر میں بیٹھا ہوں، مجھے ان شہداء کے بچوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں، اور میرے سامنے یہاں شہداء کے بچے بیٹھے ہیں۔ مولانا نعمان گفتگو کر رہے تھے، مولانا معاویہ سب گفتگو کر رہے تھے، مولانا ریحان آئے ہوئے تھے، یہ گفتگو آپ سے کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بچپن اور اپنی زندگی کے خوبصورت ترین یتیمے میں گزار دیے، لیکن شہیدوں یہ قافلہ رکا نہیں ہے۔ 22 فروری کی اس 14 تاریخ کو میں بانی جماعت حق نواز شہید آپ کی روح سے مخاطب ہوں، آپ کی تڑپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کی عقیدت کو سلام کرتا ہوں، آپ کے اخلاص کو سلام کرتا ہوں۔
کیا ہی آپ کا اخلاص تھا جس تڑپ نے آج پوری دنیا میں آپ کا منظر نامہ پیش کر دیا. آج وہ طبقہ جو جو آگے بڑھ رہا ہے ایسے ایسے تنہا ہو رہا ہے. کل جو لوگ ان کے ساتھ تھے انہیں چھوڑ چھوڑ کر آ رہے ہیں. وہ جو دلوں میں رکھتے تھے وہ زبانوں پر لا رہے ہیں. حق نواز تیری عظمت کو، تیری بصیرت کو کروڑوں سلام ہے. جو بات تو نے آج سے کئی سال پہلے سمجھائی تھی جنہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تیری حکمت کو سلام ہے. آج وہ بھی تیری بات کو سمجھ رہے ہیں. میں اگلی بات ان شہداء کے روحوں سے کرنے کے بعد آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ کے جسموں سے کرنا چاہتا ہوں، آپ کے وجود سے کرنا چاہتا ہوں، اور ان علماء سے کرنا چاہتا ہوں جن کے پاس منبر ہے، جن کے پاس محراب ہے، جن کے پاس قلم ہے، جن کے پاس کاغذ ہے، جن کے پاس زبان ہے، قوت گویائی ہے اور وہ بول سکتے. ان سے کہنا چاہتا ہوں کوئی مرحلہ مشکل نہیں ہے، صرف ہمت کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. مایوسی گناہ ہے. ہم کتنے حالات سے گزر آئے اس پر نظر دوڑاؤ. مایوسی گناہ ہے، مایوس مت ہونا. میں نے جب کنونشن کا اپنے ذہن میں سوچا تھا، میں اپنے حضرات سے کہتا تھا، بہت سارے لوگ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہوگا، کس طرح ہو سکے گا. میں نے ان سے کہا تھا یہ شہیدوں کا قافلہ ہے، یہ جو سوچے وہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ایسے ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. علماء کرام آج اب یہاں سے جائیں گے، آپ اتنے بڑے کنونشن سے اور علماء کے اتنے بڑے اجتماع سے واپس جائیں گے. عزائم کو مضبوط کر کے جانا ہے، نظریات کو پختہ کر کے جانا ہے، اپنی عزم کو جوان کر کے جانا ہے، اس عزم کے ساتھ جانا ہے. میں جس مسجد میں ہوں، میں جس مکتب میں ہوں، میں جس محلے میں ہوں، میں نے اپنے مکتب میں، میں نے اپنے محلے میں، میں نے اپنی مسجد میں، میں نے اپنے علاقے گاؤں اور گوٹ میں عظمت اصحاب رسول کا پرچم لے رانا ہے، پھریرا لے رانا ہے. اس طرح نہیں لے رانا، اس دیوانگی سے لے رانا ہے کہ حق نواز کی روح کو خوش کرنا ہے، اعظم طارق شہید کی روح کو خوش کرنا ہے، ضیاء الرحمن فاروقی شہید کی روح کو خوش کرنا ہے، شعیب ندیم کی روح کو خوش کرنا ہے، علامہ علی شیر حیدری شہید کی روح کو خوش کرنا ہے، عبدالغفور ندیم سے لے کر ڈاکٹر عادل خان سب تک کی شہداء کی روحوں کو میں نے خوش کرنا ہے. اپنے جذبات کو اجاگر کرو. تمہارے پاس منبر آئے، عظمت صحابہ اور مدح صحابہ کو اپنا نصب العین بناؤ. تمہارے پاس قلم ہو، عظمت صحابہ اور دفاع صحابہ کو اپنا نصب العین بناؤ. تمہارے پاس شاگرد آئیں، مدح صحابہ، دفاع صحابہ کو اپنا جو ہے وہ نصب العین بناؤ. تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا اوڑھنا بچھونا ایک ہی کام ہونا چاہیے آج کے بعد، اور وہ مدح صحابہ اور دفاع صحابہ ہے. اس عزم کے ساتھ آپ یہاں سے جاؤ کہ آپ کے حلقے میں، مسجد میں، محلے میں مدح صحابہ اور دفاع صحابہ کی آواز لگے گی. آواز اتنی قوت سے لگے گی، اس آواز کی آواز اور اس آواز کی گونج ایران تک پہنچے گی، لبنان تک پہنچے گی، شام تک پہنچے گی. ایران کا مظلوم مسلمان، شام کا مظلوم مسلمان، عراق کا مظلوم مسلمان آپ کی آواز سن کر خوشی محسوس کرے گا. اور اس نمائندہ اجتماع کے توسط سے میں دنیا بھر کے اہل سنت لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، زعماء سے کہنا چاہتا ہوں، وہاں کے وہ لوگ جو ظلم کی چکی میں پسے ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں تمہاری آواز حق نواز کی صورت میں پاکستان کی دھرتی میں گونج رہی ہے. لیکن آپ نے یہ عملی پیغام دینا ہوگا، اور یہ عملی پیغام دے کر آپ نے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نے آج کے بعد اس عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور یہ بات بھی ساتھ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں. آپ کے ہاتھ میں کتاب آئے، اس کا فائدہ اٹھائیں. آپ کے پاس منبر ہو، اس کا فائدہ اٹھائیں. آپ کے پاس مسند آئے، اس کا فائدہ اٹھائے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں علماء کرام کے اجتماع، حق نواز کی بات ابھی ہمارے اوپر قرض ہے، اعظم طارق کی ادا ابھی ہمارے اوپر قرض ہے، ضیاء الرحمن فاروقی کی صدائیں ہمارے اوپر قرض ہے، ڈاکٹر عادل خیم شہید کا ہمارے اوپر قرض ہے. جنگ سے لے کر گلگت سے لے کر کراچی کے سمندر تک شہیدوں کے بہنے والا رہو ہمارے اوپر قرض ہے. انشاءاللہ
انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم نے وہ قرض چکانا ہے.